آج کا سبق شبہ فعل سے متعلق ہے، اور شبہ فعل بتانے کے لیے دراصل ہمیں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ فعل اور شبہ فعل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو شبہ فعل ایک ایسا اسم ہوتا ہے، ایک ایسا اسم کہیں آپ اس کو، کہ جو کہ فعل کی طرح کا ہوتا ہے۔ وہ کس حساب سے فعل کی طرح کا ہوتا ہے، وہ ایسا کیا کرتا ہے، یا اس میں ایسی کیا بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ شبہ فعل ہے، یعنی فعل کے مشابہ ہے۔ یہ ہے دراصل آج کا سبق۔ تو میں نے 2 کالم بنا کر ایک میں فعل کی کچھ باتیں لکھی ہیں، اور وہی باتیں جب شبہ فعل میں پائی جائیں گی تو وہ بھی میں نے لکھی ہیں، جہاں نہیں پائی جائیں گی وہ بھی میں نے لکھی ہیں۔ پہلے اس کو کلیئر کر لیں، یہ جو شبہ فعل ہے اس کا ایک اور نام ہوتا ہے، اور وہ کہلاتا ہے صیغہ صفت۔ صیغہ صفت، صفت کا صیغہ، یہ اس کا ایک اور یہ بھی نام ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، دیکھیں فعل آپ کو پتہ ہے کہ فعل کا صیغہ کسی مصدر سے بنتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اور شبہ فعل، اس کے صیغے جو ہیں وہ فعل سے بنتے ہیں۔ ابھی میں نے نیچے لکھا ہے سوائے مصدر کے، اس کو چھوڑ دیں، اتنی بات سمجھیں۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شبہ فعل کے صیغے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اور زیادہ صیغے ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہوتے ہیں وہ آپ سن لیں۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف۔ یہ پہلے بھی آپ لوگ جان چکے ہیں۔ انہی کا نام شبہ فعل ہے، اور انہی کا نام صیغہ صفت بھی ہے۔ اچھا، البتہ مصدر جو ہوتا ہے وہ بھی شبہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب ہم جو نیچے کی باتیں پڑھیں گے اس میں ان تمام میں ہم سب کا لحاظ رکھیں گے، مصدر بھی شامل ہوگا۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اور مصدر، ان سب کی بات کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں بات کیا لکھی ہوئی ہے، نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ اکیلا فعل ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ضربہ، اب ضربہ اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، مارا اسے ایک مرد نے۔ تو اکیلا فعل صرف ضربہ، یہ ایک مکمل جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ لیکن اکیلا شبہ فعل، جیسے کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ یہ فرق آ گیا ہے۔ اچھا، فعل سے جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم سے جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، فعل سے جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو اگر شبہ فعل سے شروع ہو کوئی جملہ، تو لکھا ہے کہ شبہ فعل سے جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ شب جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ شب یعنی شبہ، میں اردو میں کہہ رہا ہوں اس لیے شبہ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک نئی ٹرم آپ کے سامنے آج انٹروڈیوس ہوئی ہے کہ یہ شبہ جملہ اسمیہ دراصل ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں شبہ لگا دیا شروع میں، تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ اسمیہ کی طرح کا کوئی جملہ، ایک ایسا جملہ جو جملہ اسمیہ سے مشابہ ہو۔ وہ کیسے مشابہ ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ تو شبہ فعل یہ بھی تو اسم ہے نا، میں نے بتایا نا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، یہ سارے اسماء ہیں۔ تو اگر یہ کسی جملے کے شروع میں آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جملہ تو جملہ اسمیہ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ شبہ فعل بھی ہیں، یہ فعل سے بھی مشابہت رکھتے ہیں، یہ ایسے اسماء ہیں جن میں فعل والی کوالٹی بھی پائی جاتی ہے، لہذا ان سے اگر کوئی جملہ شروع ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ نہیں کہلائے گا، ہاں جملہ اسمیہ کا مشابہ کہلائے گا، سملر ٹو جملہ اسمیہ، یوں شبہ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، چوتھی بات، فعل خواہ اکیلا ہو، جیسے ابھی ضربہ بتایا تھا اکیلا فعل، تو ہمیشہ تین زمانوں، ماضی، حال، مستقبل میں سے کسی ایک زمانے کا معنی ظاہر کرتا ہے۔ ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے۔ ضربہ ہے، اسی طرح یضربو ہے، یضربو فعل مضارع ہے، اس میں حال کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔
اب یضربو بالکل ایک اکیلا لفظ ہے، اکیلا فعل ہے، یضربو سے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، یضربو لکھا ہے اکیلا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، فاعل اسی کے اندر مستتر ہے، تو اکیلا ہونے پر بھی وہ زمانے ظاہر کرتا ہے، کوئی ماضی کا زمانہ ظاہر کرے گا، کوئی حال کا اور کوئی مستقبل کا۔ یہی بات اگر اپلائی کریں شبہ فعل پہ، یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول وغیرہ، وہ اکیلا کسی زمانے کا معنی ظاہر نہیں کرتا، یہ یاد رکھ لیں، جب تک ہاں کرتا ہے، ماضی حال مستقبل کا کرتا ہے، اور یہی ہمارا سبق ہے، ہم بتائیں گے کہ کیسے وہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول جو ہے صفت مشبہ وغیرہ یہ ماضی یا حال یا مستقبل کے معنی دیں گے، دیتے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی ہے اکیلے کی، تو اکیلا نہیں کرتا جب تک یہ کسی کلمے یا جملے کے ساتھ مل کر کسی ترکیب میں واقع نہ ہو جائے۔ ترکیب میں واقع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ بھی ہو، اور پھر وہ کیسے ہوگا وہ بتاؤں گا آپ کو میں ابھی، کہ وہ مبتدا کے ساتھ آئے گا تو خبر بنے گا، موصوف کے ساتھ آئے گا تو اس کی صفت بنے گا، اکیلا نہیں آئے گا، پھر وہ معنی دے گا۔ اس کے بعد پانچویں بات ہے کہ فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، اور مفاعیل، میں نے مفعول کی جمع لکھی ہے یہاں پہ، میں نے تو آپ کو ابھی صرف مفعول بھی پڑھا ہے، اور دیگر مفعول فیہ، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول مطلق، یہ میں نے آپ کو پڑھانے ہیں، ان سب کو جمع کر لیں آپ تو مفاعیل بنتے ہیں، ان کو یہ فعل نصب دیتا ہے، وہی کام شبہ فعل بھی کرتا ہے، تو یہ ان دونوں میں سملیرٹی آ گئی ہے۔ اچھا، فعل جو ہوتا ہے، فعل اس میں کوئی نہ کوئی ضمیر مستتر ہوتی ہے نا، کہیں بارز ہوتی ہے کہیں مستتر ہوتی ہے، ایسا ہے نا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ فعل میں مرفوع ضمائر مستتر ہوتے ہیں، شبہ فعل میں بھی مرفوع ضمائر مستتر ہوتے ہیں، وہ ضمائر ہوتے ہیں، وہ مستتر ہوتے ہیں، اور وہ مرفوع بھی ہوتے ہیں۔ یہاں تک کی بات سمجھ میں آئی؟ اب اسی اسکرین کو بعد میں دوبارہ سے دیکھیے گا، اتنی بات، اور ابھی ہم اس کا اب کرنے جا رہے ہیں پریکٹیکل۔ قرآن پاک سے لی ہوئی کچھ مثالیں یہ آپ کے سامنے ہیں، ان مثالوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان سب میں کوئی نہ کوئی شبہ فعل استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں سے دیکھیں، جیسے یہ اس میں فاعل لکھا ہے، اور اس میں فاعل بھی ایک شبہ فعل ہوتا ہے، اسی طرح صفت مشبہ یہ بھی شبہ فعل ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو ہے یہ اس میں مفعول ہے سارے، اس میں مفعول یہ بھی شبہ فعل ہوتے ہیں، اور دوسرا نام میں نے آپ کو کیا بتایا، صیغہ صفت، ان کو صیغہ صفت بھی کہتے ہیں، یہاں تک کی بات آپ سمجھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں پہلی اگزامپل کی، دیکھیں یہ لکھا ہے عابدن، عابدن بر وزن فاعلن، اور ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے اگر آتا ہے تو فاعلون کے وزن پہ آتا ہے، الف لام کے ساتھ بھی آتا ہے، بغیر الف لام کے بھی آتا ہے، ابھی یہاں پر نکرہ آیا ہوا ہے۔ اب لکھا ہے کہ انا عابدن، عابد کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہاں پہ عابدن اکیلا لکھا ہوتا، یعنی انا نہ لکھا ہوتا، تو ہماری کیا بات ہو رہی تھی کہ اگر اکیلا آ جائے تو یہ کوئی معنی مطلب زمانہ ظاہر نہیں کرتا، تو پھر عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، عین با اور دال اس کے حروف اصلیہ، آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب ہے عبادت کرنے والا۔ یہ عبادہ یا عبدو باب نصرہ ینصرو سے، یہ عبادہ سے نکلا ہے، عبادہ ایک فعل ہے، اور آپ کو پتہ ہے فعل سے شبہ فعل مشتق ہوتا ہے، تو یہ مشتق کی مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ کسی ترکیب میں واقع ہو جائے، جیسے انا عابدن، تو اب اس کی ترکیب کیسے کی جائے گی، انا کی اور عابدن کی ملا کر، اور پھر یہ ترجمہ کیا دے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ آپ کے لیے بالکل نئی بات ہے، تو لہذا آپ یہ ابھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اب چلتے ہیں اس کی اس ترکیب کو دیکھیں اللہ بالغ امرہ، میں نے اس طرح سے کھول کھول کے لکھ دیا ہے،
बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। बालिग के बारे में आपको बताइए, इसमें फाइल है, फाइल के वजन पर है, देखें उसके बारे में वही बातें लिखी है इसमें, फाइल सी का वाहिद मुज़क्कर हुआ ज़मीर। सिर्फ फर्क पता है क्या है? फर्क ये है कि बालिग जो है ये शिब जुमला इसमिया बनेगा, पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, अभी बना के आए हैं, लेकिन शिब जुमला इसमिया बनकर वो बन रहा था खबर पिछली तरकीब में, इससे पहले जो गुजरी। यहां पर क्या बनेगा? जो बनना होगा वो बनेगा। सवाल का जवाब ये है, क्या बनेगा? जो बनना होगा वो बनेगा। क्या बनना होगा भाई? फिर देखेंगे, देखें, बालिग और उसके बाद एक अमरी ही, ये एक मुरक्कब इजाफी आ रहा है, अमरी ही, अमर मुदाफ, ही जमीन मुदाफिल है, तो ये जो अमरी ही आ रहा है ये मुरक्कब इजाफी आ रहा है, तो ये बालिग नकरा होने की सूरत में उसकी तरफ मुदाफ हो जाएगा। तो देखें मैंने क्या बनाया, इसको शिब जुमला इसमिया होकर बनाया इसको मुदाफ, और फिर मालिकी यौमिद्दीन वाली तरकीब आपको याद है, मालिकी यौमिद्दीन, तो अमर बना मुदाफिल मुदाफ, और ही जमीर इसके बारे में पूरा लिखिएगा, अगर मैं आपको ये दे दूं तो आपने ही जमीर मजरूर मुत्तसिल ये सब लिखना पड़ेगा, मुदाफिल है। अब ये मुदाफ, यानी इसको आपको पता चल गया कि शिब जुमला इसमिया होकर ये मुदाफ भी बनता है, जिस तरह अभी सिफत भी बनेगा आकर। तो ये मुदाफ, उसके बाद मुदाफ इले मुदाफ, उसके बाद मुदाफिल है, मुदाफ अपने मुदाफिल मुदाफ और मुदाफिले से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर अब ये पूरा हिस्सा खबर बन गया है। बालिगु अमरी ही, पूरा, ये पूरा बन गया है मुरक्कब इजाफी होकर खबर। खबर इसलिए बना क्योंकि पीछे मुब्तदा था, पीछे कोई मौसूफ होता तो उसकी सिफत बन जाता। अब इसका तर्जमा देखिए क्या लिखा गया है। तर्जमा लिखा है कि अल्लाह अपना काम पूरा करता है, ठीक है। इसका तर्जमा यूं भी किया जा सकता है, अल्लाह अपना काम पूरा करेगा। और इसका एक तर्जमा ये भी कर ले, अब ये नजर नहीं आएगा, बस छोड़ें यहां तक। अब वो अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है, अल्लाह ने अपना काम पूरा किया हुआ है, ये तर्जुमे ये सब आप कब बिठाएंगे, फिट कब बैठेंगे कि जब आपके पास इस अल्लाहु बालिगु अमरिही से पीछे वाली आयत भी मौजूद हो और उसके बाद भी वाली आयत हो, सियाक पता चले कि किस मकसद के लिए इस आयत को लाया गया है, मौका महल के एतबार से फिर आप इसका तर्जमा करेंगे, या तो माजी का, या हाल का, या मुस्तकबिल का। अब आखिर में चैलेंज, यानी इतनी सारी बातें आपने सीख ली, अब एक चैलेंज, वो चैलेंज ये है कि मैं आपको एक तरकीब दूंगा करने के लिए। भाई इस पूरे सबक में आपने एक ही तरकीब करके मुझे भेजनी है, अल्लाहु आलिमुल गैबि व शहादती। आलिम यहां पर आया है सीगए सिफत इसमें फाइल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी तरकीब बनाएं, वीडियो में से देखकर, फिर दोबारा से पैटर्न समझ लें, और उसके बाद इसकी तरकीब करें, और तरकीब करके मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल पर मुझे भेजें, ताकि मैं तरकीब चेक करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके बाद हम सिफत मुशब्बा पढ़ेंगे अगली क्लास में। हम ये जो अस्माए मुश्तक्का हैं सारे, जिनमें से इसमें फाइल अभी हमने पढ़ा है, उसकी कुरान पाक से एग्जाम्पल्स हमने देखी हैं, अस्माए मुश्तक्का हैं ये सारे, इसमें फाइल, और इसी को शिबे फेल भी कहते हैं, इसी को सीगा सिफत भी कहते हैं, चाहे वो इसमें फाइल हो चाहे वो इसमें मफऊल हो। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, किताबों में भी जाके पढ़ा करें, और जो बात मैंने आपको यहाँ बताई है उसको भी समझें और मुझे बनाकर भेजें। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।